ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، آپ کی جماعت شکوہ کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، اس طرف بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج احسن اقبال صاحب نے بھی جب میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے، انتخابات جلد ہونے چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ یہ بات اب وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ تو ایک ٹائم پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے یہ کہنا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، یا پھر 120 دن کی بھی آپشن بلاول بھٹو صاحب نے دی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی راضی ہیں، نون لیگ بھی راضی ہے، جے یو آئی فے بھی اگر راضی ہے، دیگر جماعتوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر کیا الیکشن کمیشن یہ خود ساختہ تاخیر کر رہا ہے؟ جی، آپ کے اس سوال سے پہلے جو پہلے سیگمنٹ میں آپ نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس کا ضرور چاہ رہا ہوں۔ ہاں، آپ نے سوال کیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان سے، انہوں نے کہا کہ چائنا میں ہمارے افغان وزیر خارجہ سے ہمارے وزیر خارجہ کی بات ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی کیمپ نہیں ہے، کوئی گیو نہیں ہے۔ اب حالم یہ ہے کہ چمن سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے پشاور تک اور پنجاب بھر تک تمام پشتون گھرانوں میں جو نا ایک خوف و راس پھیلایا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وزارت داخلہ یہ کہتی ہیں کہ 17 لاکھ افغان مہاجرین جو رجسٹرڈ ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جو افغان مہاجرین 17 لاکھ رجسٹرڈ ہے، 1979 سے یہ لوگ آئے، اب 1979 سے لے کے آج 2023 ہے، اور کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ ویسے ہی پشتون یا افغان گھرانہ میں جو ہے نا وہ 10 افراد کا ایک گھرانہ ہوتا ہے، تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہت سارا شکوہ یہ بھی ہے، بلکہ ایک یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنایا۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ کوئی آپ اس طرح مجھے بتا سکتے ہو کہ نادرا کے کتنے سٹاف کو سزا ہوئی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف چند کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ ایف آئی آر بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر خود میری کمیٹی میں جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا، قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی، وہاں پہ نادرا کے لوگ آتے تھے، اور آپ ریکارڈ کا حصہ چیک کریں، میں نے اس کمیٹی کے ذریعے ڈی جی نادرا سندھ کو میں نے شوکاز دیے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس وقت بھی، مگر اس کے باوجود شوکاز میں نے اس بات پہ دیے کہ آپ غیر قانونی طور پہ شناختی کارڈ بنا رہے ہیں۔ اور ڈی جی بلوچستان نادرا نے باقاعدہ ہماری کمیٹی میں، آپ کی میڈیا کے ساتھی جو نا وہ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شناختی کارڈ کا کسی اور گھرانے میں داخلی کے لیے 7 سے 8 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ کے خود اپنے ڈپارٹمنٹ نے اگر شناختی کارڈ بنا کے دیے اور پھر اس کے بعد آپ کے سٹاف کو کچھ سزا نہیں ہے، اور اس کی آڑ میں آپ جو پشتون، جو پاکستانی پشتون ہے، ان کو آپ رسا کرے۔ آپ نے طارق روڈ کے مارکیٹوں پہ چھاپے لگائے، آپ نے کوئٹہ ٹرمینل جو کراچی میں اس پہ آپ نے چھاپے مارے، آپ نے کوئٹہ کے بازاروں میں، پشاور کے بازاروں میں چھاپے مارے۔ مندوخیل صاحب، جو نگران وزیر داخلہ ہیں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے کرائے پہ گھر دیے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، میرے تو 2 دن پہلے میں نے خبر نیوز بھی چلائی ہے کہ آپ کے پاس جو رجسٹرڈ افغانی ہے، افغان مہاجرین ہے، افغانی تو سب پشتون کو افغانی کہتے ہیں، آپ رجسٹرڈ جو افغانستانی ہے ان کی آپ لسٹیں جاری کر دیں تاکہ پولیس کا یہ جو بتا ہے وہ بند ہو جائے۔ اب پولیس کیا کرتے، کسی پشتون کو گرفتار کرتے ہیں کہ تو افغان مہاجرین ہے، اور جب چند ٹکے مل جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دے۔ ایک نہیں 1000 مثالیں موجود ہے۔ اور پھر پنجاب بھر میں جو پشتونوں کا کاروبار ہے، چاہے وہ ہوٹلوں کا ہے، چاہے وہ جو مارکیٹ ہے الیکٹرانکس کا ہے، وہاں پشتون بڑی تعداد میں کاروبار کر رہے ہیں، اس کو افغان مہاجرین کے نام پہ ہراساں کر رہے، نکال رہے۔ اچھا، یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ افغان لوگوں کی آڑ میں، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ افغان لوگوں کی آڑ میں جو بیسکلی پاکستانی پشتون کمیونٹی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سارا کھیل جو ہے نا، یہ سارا کھیل پنجاب میں ہو رہا ہے زیادہ تر، کیونکہ پنجاب میں جو کاروبار پشتونوں کا ہے، چاہے ہوٹل کو جو کوئٹہ ہوٹل کے نام سے، یا الیکٹرانکس مارکیٹ ہے، یا کپڑا مارکیٹ ہے، ان کے گوداموں میں چھاپا مارا جائے۔ بھائی آپ گودام پہ کیوں چھاپا مارے ہو؟ آپ اگر وہ افغان مہاجرین ہے تو آپ اٹھا کے بارڈر پہ لے جاؤ، آپ ان کے کاروبار، ان کی دکانوں پہ کیوں چھاپے مارے ہو؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی آڑ میں پشتون کو نشانہ بنانا ہے، آپ نے پشتون کو نشانہ بنایا، اس کو غیر ملکی کہہ کے، اس کو افغان مہاجرین کہہ کے، جبکہ آپ کے
اپنی نادرہ نے اگر افغان مہاجرین کو کارڈ بنایا اس کے خلاف تو آپ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا قادر مندو صاحب. میرا مطالبہ ہے کہ افغان مہاجرین کے جو آپ رجسٹرڈ مہاجرین ہیں ان کی آپ لسٹیں جاری کریں تاکہ یہ پولیس کا بتہ پولیس کا یہ رشوت بند ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے سوال سیاسی کیا تھا لیکن اچھا ہوا آپ نے پوائنٹس اٹھا لیے, ویلڈ پوائنٹس ہیں. میں بریک پہ جانے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا اور ایڈ آن کر لیتی ہوں. تو حکومت نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزوں کو چیک کیا جائے گا, کوائف کو چیک کیا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر پولیس ہراساں کر رہی ہے پاکستانی پشتون کمیونٹی کو تو وہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ تو چیز بالکل ویلڈ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اللیگل طریقے سے پاکستان میں قیام پذیر ہیں ان کو ان کے وطن واپس باعزت طریقے سے بھیجنا بھی پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی ایک بڑا دیکھیں خدشہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ 70,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں دہشت گردی کے اندر. تو پاکستان کو اپنے ہمسائے ملک افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو ہے وہ تشویش بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ یہ ہوگا, تو اس کو روکنے کے لیے ہر ملک کا یہ بنیادی حق ہے. یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی چھوٹی نہیں ہے, بڑی بات ہے. جی بڑی بات اس وجہ سے, اور بڑا اچھا ہو نیال ہاشمی صاحب ساتھ ہے کیونکہ وکیل ہے تو ہم قانون کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کریں. عام آدمی ہوتا تو شاید کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو. آپ نے پہلے تو ہم امید یہ رکھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بڑے عرصے کے بعد 4 سال کے بعد جب پاکستان آ رہے تھے اور الیکشن کا دور تھا اور وائلیشن ہو چکی ہے 90 ڈیز کی, اور اس سے پہلے پنجاب پختونخوا حکومت کی بھی وائلیشن کی اور جو بھی مجبوری تھی, مگر ابھی تو کلیئر کٹ وائلیشن ہے. اس کے بعد جا کے 6 نومبر کو ٹائم پورا ہو رہا ہے 90 ڈیز کا. تو ہمیں امید کی تھی, اب بلاول صاحب جو بات کر رہے تھے, ہمیں امید کی نواز شریف صاحب اپنی سپیچ میں مینار پاکستان میں الیکشن کا مطالبہ کرتے, کیونکہ وہ الیکشن کے لیے آ رہے تھے تو الیکشن تو مطالبہ کرنا بنتا تھا ان کا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ, نیال بھائی نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو قانونی چیزوں میں الجھا دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ بتا رہی ہے, مسلم لیگ نون والے 28 جنوری بتا رہے ہیں. اور اچھا, میں نے یہ ڈیٹ بائی دا وے بولتے رہ گئی, میں نے کہا نیال ہاشمی صاحب یہاں پر بھی گول کر جائیں گے, لیکن یہ بائی دا وے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں 28 جنوری. گول کر دیا, گول کر دیے, مگر میں گول نہیں ہونے دوں گا, ابھی جواب دے رہے ہیں. تو آپ نیال ہاشمی صاحب نے کہا کہ چونکہ 30 نومبر کی لسٹیں جاری ہو رہی ہے اور ہم نے اندازہ لگا لیا, غالباً 54 ڈیز کے الیکشن رولز کے تحت اندازہ لگا لیا ہے جس کے جنوری کے آخری ہفتے میں بنتا تھے. مگر نیال ہاشمی صاحب ایز اے وکیل یہ بھول گئے کہ 2018 میں جو حلقہ بندی بنی تھی 2021 میں وہ چینج ہو گئی تھی. اس میں باقاعدہ ہیرنگ ہوئی, میں بھی اس میں ایک اپلیکینٹ تھا, اور بحث مباحثہ کر کے 2021 میں نئی حلقہ بندی بن گئی. تو وہی اپنی حلقہ بندی 2021 میں بناتے ہوئے اس نے دوبارہ الٹ پلٹ کر دیا. تو کیا مجھے اور نیال ہاشمی صاحب کو اگر 30 نومبر کو جو لسٹیں آویزہ ہوگی وہ ہماری مطلب کی نہیں ہوئی یا ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوئی ہے, تو کیا وہ ہم اپیل نہیں کریں گے ہائی کورٹ میں؟ کیا اس کی بات ہم سپریم کورٹ میں نہیں کریں گے؟ تو نیال ہاشمی صاحب بتا دے کہ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہماری اس قابل ہے کہ وہ 4 دن کے اندر فیصلہ دے دیں؟ اس میں تو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 6 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, یا تو ہم چپ کر کے بیٹھے, ابھی جو 4 سال یا 5 سال جس حلقے پہ میں نے کام کیے ہے, محنت کی ہے, اگر اس کو آپ نے چینج کر کے دوسرا حلقہ مجھے دے دی ہے, آدھا بگاڑ دیا ہے, تو مجھے نئے سرے سے کیسے میں کروں گا؟ اور ابھی تک یہ تجربہ ہے. تو یہ ہے کہ جو ڈیٹ اس نے دی ہے, اس نے وہ جو اپیل کا ٹائم تو وہ کھا گئے نیال بھائی, ٹھیک ہے, وہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اپیل کے ٹائم میں. ہم الیکشن کمیشن کے اوپر نہ اعتبار کر سکتے ہیں نہ اعتبار کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو جس بات کا سی سی آئی کی میٹنگ کا آڑ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی غیر آئینی تھا. غیر آئینی اس وجہ سے کہ سی سی آئی کا میٹنگ غیر آئینی تھا, کیونکہ سی سی آئی میں 2 نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے. نگران وزیر اعلیٰ کے پاس آئین کے مطابق یہ اختیار ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرے. اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب جس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا سوال ضرور ہوگا اس میں, مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ میڈیا کے سامنے بات کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن ڈیلے ہوگا. اس نے بولا, ہم نے کہا کہ آپ حلقہ بندی بنائیں گے. اب حلقہ بندی تو الیکشن کمیشن بنا رہی ہے, مگر وہ بھی ادھوری ہوگی اس وجہ سے کہ آپ سیٹیں اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 239 کے مطابق جس کے پاس 2/3 میجارٹی وہ تو سیٹیں کم زیادہ ہو سکتی ہے. وہ تو اسمبلی ہے ہی نہیں, 2/3 تو دور کی بات ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن ٹال مٹول کر رہی ہے,
اور میں بھی ہمارے خدشات ہے، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کیوں ٹال مٹول کرے گا؟ کس کے کہنے پہ ٹال مٹول کرے گا؟ کس بات کی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ ادارے کی یہ حرکتیں جو نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو کہتے ہیں؟ بھائی میں ایک بات بتاؤ کہ آپ کو میں سیاسی آج ورکر ہوں، میں آپ کو سیاسی طریقے سے جواب دوں گا۔ ایک حلقہ اگر جو بنا ہوا ہے چاہے میرا اور نیال ہاشمی صاحب کو، اس حلقے میں اگر ووٹر کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ہر سال 40 لاکھ کے لگ بھگ زیادہ ہوتی ہے، تو میرا حلقہ جیسا بھی 9.5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے حلقے کیوں بگاڑتی ہے؟ حلقے کا کیا واسطہ؟ انہی ووٹر کا تعداد بڑھ جائے گا، تعداد آپ بڑھاتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز میں کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ میرے خیال میں نون لیگ نے اوپر کی سطح پہ تو بنا لی ہے، مگر عوام کی سطح پہ شاید نہیں بنائی۔ سر اوپر اللہ میاں ہے سر، اوپر کی سطح کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہیں اللہ میاں سے نیچے کی بات کرو، ہم پاکستان کی بات کریں گے۔